میرے بھائیوں، اس وقت میں جو یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہیں، اس آیت کریمہ میں یہی بتلایا جاتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لیاؤ۔ اب کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے۔ میرا عزیز ساتھیو، ایمان لیاؤ اس طریقے سے جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے کے بعد، دامن تھامنے کے بعد تمام مشکلات کو برداشت کیا۔ پتھروں سے پٹائی کی گئی، راستوں کو تنگ کر دیا گیا، راستوں کو بند کر دیا گیا، اور آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، اور راستوں میں کانٹے بچھا کر تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر صحابہ کرام کو گھسیٹا جاتا تھا، کھینچا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اس ایمان سے ہٹ جاؤ۔ لیکن وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت، وہ جماعت یہ کہتی تھی، یہ فرماتی تھی کہ اب ہم حق پا چکے ہیں، اب ہم گردن کٹانا منظور ہے، لیکن اسلام سے جھکنا پسند نہیں ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ لیکن رسالت کو، توحید کا اقرار کرنے کے بعد جھکنا گوارا نہ کیا، اپنی جان کو پیش کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی تکلیف دی گئی، طرح طرح کی مصیبتیں دی جاتی تھی، گھسیٹا جاتا تھا، زنجیروں سے جھگڑا جاتا تھا، اور پٹائی کی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ چھوڑ دو اس دین کو، اس مذہب کو۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اب حق پا چکے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اب ہم جان دے سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے ہیں، توحید کو، ایمان کو، رسالت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ میرا عزیز ساتھیو، غزوہ احد جو 3 ہجری میں پیش آیا، اس کا ایک عجیب واقعہ کہ 2 صحابی ساتھی تھے کہ ایک دن قبل وہ جب چلے تو آپس میں بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسرے عبداللہ بن جحش، یہ دونوں کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے اور نکلتے وقت جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، آؤ مل کر دونوں دعا کرتے ہیں۔ تو وہ شخص دعا کرتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں پہلے، اور وہ کہتے ہیں میرا عزیز ساتھیو کہ اللہ، جب کل میدان گرم ہوگا اور مقابلہ ہوگا ہمارا، تو مقابلے ہونے کے بعد ہم ان پر وار کرے اور وہ ہمارے پر وار کرے، اور میرے پر ایک دشمن اس قدر وار کرے کہ اس کے وار سے میرا کام تمام ہو جائے۔ میرا عزیز ساتھیو، حضرت عبداللہ بن جحش اس بات پر آمین کہتے ہیں۔ اب عبداللہ بن جحش دعا مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ، جب کل میدان گرم ہو اور مقابلہ ہو، مقابلہ کرتے کرتے، لڑتے لڑتے قتل کروں، میں قتل کرتا رہوں اور لڑتا رہوں، آخری وقت آئے، آخری وقت میں کوئی دشمن آگے بڑھ کر میرے اوپر اس طریقے سے وار کرے کہ میرا کام تمام ہو جائے۔ اور میرا عزیز ساتھیو، دل کی گہرائی سے سننے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ میرا اس طریقے سے میرے اوپر قابو پا لے کہ میرا کان بھی کاٹ دے، میری ناک بھی کاٹ دے۔
میرا عزیز ساتھیوں ایسا ہی ہوتا ہے، اگلے دن ایسا ہی ہوتا ہے، کان بھی کٹ جاتے ہیں اور ناک بھی کٹ جاتے ہیں، لیکن دین کو نہیں چھوڑتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں چھوڑتے، اور وہ چیز وہ ان کو مٹھاس محسوس ہوتی تھی کہ یہ تو ایک جان ہے، اگر 100 جان بھی ہوتی تو صحابہ کرام 100 کے 100 جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے۔ آج ہمارے سے قربانی جان کی نہیں مانگی جاتی۔ میرا عزیز ساتھیو، وہ تو شہادت کے لیے تڑپتے تھے، ترستے تھے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو۔ ہمیں تو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ موبائل کا غلط استعمال نہ کیا جائے، اس کی قربانی مانگی جاتی ہے، کہ 5 گانہ نماز ادا کرنے کی قربانی مانگی جاتی ہے، قرآن کریم کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی قربانی مانگی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے جسم میں، اپنے اعضاء میں، اپنے اخلاق میں، اپنی زندگی کے ایک ایک شعبے میں اتارنے کی قربانی مانگی جاتی ہے۔ ہم آئیں گے اور قربانی دیں گے اور تعلیمات پر عمل کریں گے تو مدد آئے گی، اور مدد آئے گی اور کامیابی قدم چومے گی، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم پورے اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے خوشی کو، اپنی غمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے والے بنے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالی دین کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔